اس واقعے کی خبر شہر میں مشہور ہو گئی۔ شہر کی عورتوں نے زلیخا پر لعن طعن شروع کر دی۔ چرچے ہونے لگے۔ چند عورتوں نے کہا، دیکھو وزیر کی بیوی اپنے غلام پر جان دے رہی ہے۔ عزیز کی بیوی سراسر غلط ہے۔ اصل میں حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کی شہرت مصر میں پھیل چکی تھی۔ ان کو بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے دیدار کا شوق تھا، جیسے کہ فرمان ہے، اور شہر کی عورتوں میں چرچا ہونے لگا کہ عزیز کی بیوی اپنے جوان غلام کو اپنے مطلب نکالنے کے لیے بہلانے پھسلانے میں لگی رہتی ہے۔ اس کے دل میں یوسف کی محبت بیٹھ گئی ہے، ہمارے خیال میں تو وہ کھلی گمراہ ہے۔ زلیخا نے جب ان کی اس فریب والی غیبت کا حال سنا تو زلیخا نے ان کو بلایا اور ان کے لیے ایک مجلس کو مرتب کیا، اور ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں چھری دی اور آگے پھل رکھ دیے، جن کو وہ کاٹ کاٹ کر کھا رہی تھیں، جیسے کہ فرمان ہے، اور ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک چھری دی، اور یوسف سے کہا کہ تم ان کے سامنے آؤ۔ پھر جب عورتوں نے ان کو دیکھا تو وہ دنگ رہ گئیں، اور انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کی پناہ، یہ آدمی نہیں، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ عورتوں نے فریب کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کا جمال دیکھنا چاہا تھا، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کمرے سے باہر نکلے تو سب نے بجائے پھل کاٹنے کے اپنے ہاتھ کاٹ دیے۔ کمرے میں سے نکلتے ہی عورتوں کی نگاہ جب علیہ السلام کے چہرے مبارک پر پڑی تو حیرت زدہ رہ گئیں، روب و جلال اور جمال یوسف علیہ السلام سے بے خود ہو گئیں۔ پھر ان تیز چھریوں اور چاقوؤں سے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ لیں۔ دعوت تو پہلے ہی ہو چکی تھی، یہ تو صرف پھل کھا رہی تھیں۔ پھر زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا، چلے جاؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام واپس کمرے میں تشریف لے گئے۔ پھر زلیخا نے کہا، دیکھا تم نے ایک دفعہ یوسف کے جمال کو برداشت نہ کر سکی، پھر بتلاؤ میرا کیا ہوگا۔ عورتوں نے زلیخا سے معذرت چاہی اور اپنی غلطی کی معافی مانگی۔ حدیث میں ہے کہ شب معراج میں تیسرے آسمان پر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جن کو آدھا حسن دیا گیا تھا، اور ایک روایات میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اور ان کی والدہ کو آدھا حسن دیا گیا تھا، اور ایک روایات میں ہے کہ حسن کے 3 حصے کیے گئے، پہلا تمام لوگوں میں 2 حصے تقسیم کیے گئے، اور ایک حصہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اور ایک ان کی والدہ کو دیا گیا۔ یہ بھی روایات میں ہے کہ حسن کے 2 کیے گئے، ایک حصہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اور ان کی والدہ کو دیا گیا، اور ایک حصہ پوری دنیا میں تقسیم کیا گیا۔ مفسرین صدی ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے نقل کیا ہے کہ زلیخا نے خلوت خانہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کو بند کر کے اپنی طرف مائل کرنے کے لیے کہا کہ آپ علیہ السلام کے بال کس قدر حسین ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ بال موت کے بعد سب سے پہلے میرے بدن سے جدا ہو جائیں گے۔ پھر کہا، تمہاری آنکھیں کتنی حسین ہیں۔ فرمایا، موت کے بعد یہ سب سے پانی ہو کر میرے چہرے پر بہہ جائیں گی۔ پھر کہا، تمہارا چہرہ کتنا حسین ہے۔ فرمایا، یہ سب مٹی کی غذا ہے۔ پروردگار عالم نے حضرت یوسف علیہ السلام پر آخرت کی فکر نوجوانی کے عالم میں ہی مسلط کر دی تھی۔ یہ وہ چیز ہے کہ اس کے ساتھ انسان ہر جگہ محفوظ رہ سکتا ہے۔ آخر حضرت یوسف علیہ السلام اپنی جان چھڑانے کے لیے دروازے کی طرف بھاگے تو پیچھے سے زلیخا پکڑنے کے لیے دوڑی تو کرتا اس کے ہاتھ میں آیا اور وہ پھٹ گیا۔ دروازے کے باہر عزیز مصر کھڑے تھے۔ عورت نے فوراً چلاکی سے کہا، جو تیرے گھر میں برائی کا ارادہ کرے تو اس کو قید کیا جائے یا دردناک عذاب دیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ معاملہ برعکس ہے، یہی مجھ سے اپنا مطلب پورا کرنے کے لیے مجھ کو پھسلا رہی تھیں۔ اس موقع پر زلیخا کے خاندان میں سے ایک شیرخوار بچے نے گواہی دی۔
یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ بچے نے گواہی دی کہ قمیص اگر آگے سے پھٹی ہے تو زلیخا سچی ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام جھوٹے ہیں، اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام سچے ہیں اور زلیخا جھوٹی ہے۔ بچے کی گواہی حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا دودھ پیتا گہوارے میں جھولتا ہوا معصوم بچہ تھا۔ تفسیر ابن جریر میں ہے کہ یہ 4 چھوٹے بچوں نے بچپن ہی میں کلام کیا۔ اس پوری حدیث میں اس بچے کا بھی ذکر ہے جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی شہادت دی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 4 بچوں نے بچپن میں دودھ پینے کی عمر میں کلام کیا۔ فرعون کی مشاطہ کے لڑکے نے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے گواہ نے اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے اپنی والدہ کی پاک دامنی بیان کی، جس کا ذکر سورہ مریم میں ہے، اور بنی اسرائیل کے ایک بزرگ جرح رحمۃ اللہ علیہ پر اسی طرح ایک تہمت لگی تو برات کے ایک نوزائیدہ بچے نے گواہی دی، اور فرعون کی مشاطہ کے بچے نے اپنی والدہ کو خدا کی وحدانیت پر ثابت رہنے کی تلقین کی۔